سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کی خوبصورت اور دلکش داستان کی چھٹی قسط۔ حضور کے غلاموں، کالی کملی والے کے دیوانوں، ہمارے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میرے ساتھ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت زلیخا اور حضرت آسیہ موجود تھی۔ ان چاروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زرعی دشت پر آب کوثر سے نہلایا اور سر مبارک پر سبز کپڑا باندھ کر عطر بہشت مل دیا اور میری گود میں لٹا دیا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے واسطے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری امت کو تیری بلند ہمتی کی وجہ سے بخش دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا، گواہ رہنا کہ میرا پیارا حبیب اپنی ولادت کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا تو قیامت کے دن کس طرح بھول سکے گا۔ دنیا میں آمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کی سیاسی حالت یہ تھی کہ مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند، مغرب میں بحر کلزم اور نہر سویز، شمال میں ملک شام۔ ملک شام و ملک عرب کا رقبہ 12-13 لاکھ میل مربع ہے، جس میں 4-5 لاکھ میل مربع کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آبادی رقبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریگستان ربا خالی کے نام سے موسوم ہے، جس کا رقبہ 2.5 لاکھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل با جنوب و مشرق واقع ہے۔ اس ریگستان عظیم کے شمال میں الحسیہ بحرین کا صوبہ ہے، جو خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے۔ عرب کا ملک اندرونی لحاظ سے اگرچہ آزاد تھا، لیکن ہر سلطنت اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریا یا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریگستانی اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں، لیکن کوئی پہاڑ سرسبز و شاداب نہیں۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک کے باشندے اونٹ کے دودھ اور کھجور کے پھل پر اپنی گزر کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقریباً اہل عرب کے مذہب و دین کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد بت پرستی اور ستارہ نویسیوں کی تھی۔ مختلف قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے۔ عربوں کی ذبح حالت یہ تھی کہ ہر طرف شراب، جوا، سود، زنا، راہزنی اور بے حیائی و فحاشی کا دور دورہ تھا۔ اہل عرب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے ان بتوں کو پوجا کرتے تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور مرد یہاں جمع ہوتے اور برہنہ ہو کر ان بتوں کا طواف کرتے اور سجدے کرتے تھے۔ کس قدر جہالت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ ایک اکیلے اللہ کو چھوڑ کر مرد، عورت، شیر، گھوڑے اور گدھ کی صورتوں والے بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کا خون بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان زخمی کر دیتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمیوں کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ نیز وہ بتوں کے ساتھ ساتھ پتھر، درخت، سورج، پہاڑ اور دریا کو بھی اپنا معبود مانتے تھے۔ ذرا ذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں میں آپس میں ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی، اور اگر ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں تک برابر جاری رہتی۔ عرب کی جاہلیت یہ تھی کہ جب وہ اپنے دشمن پر قابو پا لیتے تو اس کے عیال و اطفال کو بھی قید کر لیتے، تو بلا امتیاز، بلا تکلف سب کو قتل کر دیتے تھے۔
لیکن قیدیوں میں سے اگر کوئی ان کے کھانے سے کھا لیا کرتا تو قتل سے بچ جاتا تھا۔ عرب جاہلیت میں پردے کا رواج نہ تھا، ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھی، ایک مرد جتنی مرضی عورتوں سے شادی کر لیتا، کوئی اسے روکنے والا نہ تھا۔ انسان منڈیوں میں فروخت ہوتے، جس کا بھی جی چاہتا انہیں خرید کر اپنا غلام بنا لیتا اور پھر ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا، یعنی کہ ان پر زندگی و موت کا دروازہ بند کر دیتا۔ یہی وہ حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تاکہ انسانوں کو اس تمام برائیوں سے نکال کر نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عمر میں اپنے پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے تو چاند کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے تھے، اور کھیلنے کے لیے جب چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے تو چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و اطہر انگشت شہادت کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ بہیقی رحمت اللہ صابونی سے، صابونی خطیب سے اور خطیب ابن عساکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان لانے کا باعث یہ واقعہ ہے کہ میں نے چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کھیلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو جس طرف بھی اشارہ کرتے وہ اسی طرف ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے قریش کی حالت بہت ہی زیادہ ناگوار تھی، ہر طرف قحط سالی کا دور دورہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد وہاں بڑے زور کی بارش ہوئی، جس سے ہر چیز نکھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ خصائص میں ابن شیخ نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کی جنبش سے ہلا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھا کر لوریاں دیا کرتے تھے۔ جس شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ وہاں موجود تھی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اپنے آقا ابو لہب کو پہنچائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں فرزند پیدا ہوا ہے، تو اسی خوشی میں انہوں نے انہیں آزاد کر دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنا دودھ میرے بھتیجے کو پلائے۔ اس طرح حضرت صوبیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دودھ پلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حضرت صوبیہ کی رضاعت کا ہمیشہ بہت ہی زیادہ خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہونے کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مکہ مکرمہ سے انہیں تحائف دیا کرتے تھے، بلکہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے بھی انہیں کپڑے، اشیاء اور تحائف بھیجا کرتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کی خبر سن کر غمگین ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں بچوں کو گود میں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت مکہ میں قحط و خشک سالی کسی کیفیت طاری تھی۔ عرب کے شہری باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ ابن اسحاق بن راہویہ ابو یعلا طبرانی بہیقی اور ابو نعیم سعدیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا۔ ہماری ایک مادہ گدھی تھی جو لاغر و کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند نہ دیتی تھی، میرے ساتھ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ رات چین سے گزرتی تھی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام نہ کر سکتے تھے۔
जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकरमा में पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया, बजुज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, क्योंकि जब वो ये सुनती थी कि वो यतीम है तो उनके यहाँ जाती ही ना थी। कोई औरत ऐसी ना रही जिसने कोई बच्चा ना ले लिया हो, सिर्फ मैं ही बाकी थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा किसी को ना पाती थी। मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा की कसम, बगैर बच्चा लिए मक्का मुकरमा से लौटना मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। मैं जाती हूँ और इसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूँ, मैं इसी को दूध पिलाऊंगी। अगले दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा सरदार अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह अन्हु के पास आई और बोली, मेरा नाम हलीमा सादिया है और मेरा ताल्लुक बनु साद कबीले से है और हमारा कबीला कभी भी हजाज की सरहदों से बाहर नहीं निकला। हमारे कबीले की जुबानों पर कभी गूंगों का असर नहीं हुआ और ना ही हमारे इलाके की हवाओं पर शहर की गंदगी और गलाजत का असर है। हमारे कबीले के बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत सारे कुरैश में मशहूर है और हम ये बहुत ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कि रोते हुए बच्चों को कैसे हंसाया जाता है और कमजोर जिस्म वाले बच्चों को किन तरकीबों से तवाजुन और मजबूत बनाया जा सकता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने ये सब कुछ खालिस कारोबारी अंदाज में कहा था। सरदार अब्दुल मुतलिब ने अपने पोते की आया हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा को बहुत कुछ दिया। फिर उनके चचा हजरत हारिस ने भी हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा को अपनी तरफ से दिरहम दिए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए उनके पास गई तो मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध से ज्यादा सफेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्को अंबर की खुशबुएं लपटे मार रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे सब्ज हरीर बिछा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे लेते हुए अपनी कफा पर महवे ख्वाब हैं। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में खराटे लेते थे और किबर सुनी में भी खराटों की आवाज सुनाई देती थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से बेदार कर दूं, मगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गई। फिर मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों में उठाकर अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाकर अपनी चश्मे मुबारक खोल दी और मेरी तरफ नजरें करम उठाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से एक नूर निकला जो आसमान तक परवाज कर गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चश्माने मुबारक के दरमियान बोसा दिया और अपनी गोद में बिठा लिया ताकि दूध पिलाऊं। मैंने दाहिना पिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। फिर मैंने चाहा कि अपना बायां पिस्तान दहने मुबारक में दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लिया और ना पिया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई हालत में ही अदालत और इंसाफ मलहूज रखने का इल्हाम फरमा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक ही पिस्तान का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक अपना लड़का भी है। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमेशा ये हाल रहा कि एक पिस्तान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी जगह आई और अपने शोहर को दिखाया। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल मुबारक पर आशिक हो गए और सजदा शुक्र अदा किया। वो अपनी ऊँटनी के पास गए, देखा तो उसके थन दूध से भरे हुए थे, बावजूद ये कि इससे पहले कि उसके थन में दूध का एक कतरा न था। उन्होंने इसे दोहा, जिसे उन्होंने भी पिया और मैंने भी पिया और हम खूब सीर हो गए और खैर बरकत के साथ इस रात चैन की नींद सोए। चूंकि इससे पहले भूखों परेशानी में नींद नहीं आती थी। मेरे शोहर ने कहा, ए हलीमा, बुशारत तो खुशी हो कि तुमने इस जाते मुबारक को ले लिया। तुम नहीं देखती कि हमें कितनी खैर बरकत हासिल हुई है। ये सब इसी जाते मुबारक के तुफैल है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा और ज्यादा खैर बरकत रहेगी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद चंद रातें हम मक्का मुकरमा में ठहरे रहे। एक रात मैंने देखा कि एक नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले हुए है और एक शख्स सब्ज कपड़े पहने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़ा है। फिर मैंने अपने शोहर को जगाकर कहा, उठिए और देखिए। शोहर ने कहा, ए हलीमा, खामोश रहो और अपनी इस हालत को छुपा के रखो, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन यह फर्जिंद पैदा हुआ है यहूद के उलमा व अहबार ने खाना पीना छोड़ रखा है, उन्हें चैनो करार नहीं है। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को रुखसत किया।
اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے دراز گوش یعنی مادہ گدھی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی، میرا دراز گوش خوب چست و چالاک ہو گیا اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا، پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے بنت زبیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا اور سیدھا تک نہ ہو سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے اور یہ وہی دراز گوش ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی و طاقتور کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو جواب دیتے سنا کہ ہاں، خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھا، مجھے زندگی عطا فرمائی، میں لاغر و کمزور تھا، مجھے قوت و توانائی بخشی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی، راستے میں دائیں بائیں میں سنتی کہ کہتے، اے حلیمہ تم تو ونگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی۔ اور بکریوں کے جس ریوڑ پر میں گزرتی، بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے، حق تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود یہ کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی عنبر و مشک کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ چاروں طرف سے عنبر و مشک کی خوشبو آنے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر آدمی کے دل میں موجزن ہو گئی۔ ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب میں اس دولت سرمدی کو اپنے خیمے میں لے کر آئی تو میں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھی اب لبالب بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دی، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرے خاوند بچوں کو سلانے کے بعد اپنے خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے نتنے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہماری بکریوں کے نتنے بھی دودھ سے لبالب ہیں۔ وہ بکری جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دودھ دینے کے قابل نہ تھی، اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئی کہ اس کے نتنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سی جاری ہو گئی، جس سے برتن لبالب بھر گیا اور ہم میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور یہ رات بڑی سکون و آرام سے گزری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا۔ ننھے حضور کے دادا، والدہ اور چچا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ دے دیا تھا کہ وہ سب دیکھ کر قبیلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئی تھی، لیکن ان سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بکریوں کے نتنوں میں دودھ کی فراوانی تھی۔ شروع میں تو سب یہی سمجھے کہ یہ کسی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ہاتھ لگ گئی ہے، جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے، جس سے بکریاں اس طرح دودھ دینے لگی ہیں، مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں 3 دن تک رکا رہا، پھر تیسرے دن یہ قبیلہ بنو سعد کے صحراؤں کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ بنو سعد کا قبیلہ 3 دن کی مسافت کے بعد صبح شادی کے وقت ایک بلند ٹیلے پر کھڑا تھا جسے بنو سعد کا ٹیلہ کہا جاتا تھا۔ ٹیلے نیچے دور دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کے درمیان کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ باغ کے کنارے کنارے حلالی شکل میں خیموں کی قطاریں تھیں۔ ہر طرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کی خوش قسمتی کا چرچا ہو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، جب 9 ماہ ہوئی تو فصیح گفتگو فرمائی۔
اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودوں، مرجائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے، سب میں جان پڑ گئی اور وہ سب ایسے نظر آنے لگے کہ جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں اور تمام مکان میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنی سعد کے لوگوں میں سے اگر کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر لگاتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے فوراً صحت یابی مل جاتی۔ انسان تو انسان، وہ لوگ تو اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے کرتے تو انہیں بھی شفا مل جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گود لیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام باتیں بتائیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتائیں جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتائی تھی۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے، انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً جھوٹ بولا کہ نہیں، یہ ان کے باپ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ محترم دوستو، ہمارے پیارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مزید قصے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔